مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ میری زندگی کا سب سے چھوٹا بیان کرنے کا پروگرام ہے۔ دعا کرے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے انتہائی مختصر وقت میں کچھ مفید اور کام کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو سمجھنا اور سمجھنے کے بعد کہنے سننے والوں کو عمل کرنا نصیب فرمائے۔ بولو آمین۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں اور اس پر میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کو میں سونے کے لیے بستر پر گیا تو ان کے ذہن میں ایک سوال آیا، اور سوال بہت عجیب آیا، ہمیں بھی آنا چاہیے پر آتا نہیں ہے۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا، سوال سمجھ لیں پھر اس کے بعد جواب لے لیں۔ سوال یہ تھا کہ اے اللہ، آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک بہت سارے نبی اور رسول بھیجے، اور آپ نے ان کو کتابیں بھی دی۔ ایک یہ کہ ان کو جو تبلیغ کا میدان دیا کہ آپ نے ان لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، وہ چھوٹا ہے۔ کسی کو ایک فیملی دی، کسی کو ایک ٹرائب دیا، کسی کو ایک گاؤں دیا، کسی کو ایک شہر دیا، کبھی کبھی ایک ایک شہر میں دو دو تین تین پیغمبر بھیجے۔ تو اللہ آپ نے نبی بھیجے اور ان کو چھوٹا سا علاقہ دیا، چھوٹا سا علاقہ، اور ان کو عمر دی تو بڑی بڑی۔ کسی پیغمبر کو 1400 سال دیا، 1400 سال۔ کسی پیغمبر کو 1000 سال دیا، کسی پیغمبر کو 600-700 سال دیا، کسی پیغمبر کو 500-400 سال دیا، کسی پیغمبر کو 300 سال دیا۔ 300 سال عمر دیا کہ آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، اور لوگ کتنے تھے؟ ایک چھوٹا سا علاقہ، چھوٹا سا، یا ایک فیملی تھی، یا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، یا ایک چھوٹا سا شہر تھا، یا ایک چھوٹا سا ملک تھا، بس۔ تو اللہ آپ نے پیغمبروں کو، گزرے ہوئے پیغمبروں کو عمر بہت دی اور علاقہ چھوٹا دیا، لیکن اللہ جب میرے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے بولو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی اور آپ نے ان کو دنیا میں بھیجا، تو علاقہ دیا پوری دنیا، پوری دنیا، اور زمانہ دیا قیامت تک کے لیے، اور عمر دی تو صرف 23 سال نبوت کی۔ 40 سال کی عمر میں نبی بنے، اور 63 عمر تھی کہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ زمانہ دیا قیامت تک کے لیے، علاقہ دیا پوری دنیا، اور عمر دی تو 23 سال۔ اور پہلے نبی
عمر دی تو 1000 سال، علاقہ دیا تو چھوٹا اور زمانہ دیا تو تھوڑا، اس کے بعد دوسرا پیغمبر آ جاتے تھے۔ اللہ ایسا کیوں ہوا؟ آپ بھی سوچتے ہیں نا، اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کو ایک تبلیغ کے لیے جانا ہے ایک چھوٹا سا گاؤں میں جس میں 50 گھر ہیں، آپ کو 10 ہفتے کے لیے جانا ہے، آپ کو بھیجوں کہ آپ نے سلٹ شہر میں جانا ہے، آپ 1 سال کے لیے جاؤ، اور میں آپ کو بھیجوں آپ نے پورا یورپ میں جانا ہے، پورا دنیا میں جانا ہے 1 ہفتہ کے لیے، تو آپ فوراً آبجیکشن کریں گے، اعتراض کریں گے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں میں جانا ہے 2 مہینے دیا، ایک شہر میں جانا ہے 10 مہینہ دیا، پوری دنیا میں جانا ہے 1 ہفتہ، بولیں گے نا؟ بھائی مجھے تو 10 ہفتہ نہیں، 10 مہینہ نہیں، 10 سال چاہیے، پوری دنیا میں جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دین کا میدان دیا تو پوری دنیا دی، زمانہ دیا تو قیامت تک کے لیے دیا، اور عمر دی تو صرف 23 سال۔ اللہ ایسا کیوں؟ آپ کو چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا دی اور قیامت تک کا زمانہ دیا، تو ان کو عمر بھی تو کم از کم 500 سال دینی چاہیے، 300 سال دینی چاہیے، 200 سال دینی چاہیے، نہیں تو 100 سال تو دو نا۔ اللہ 23 سال دیا آپ نے، ایسا کیوں کیا؟ مجھے پتا ہے آپ جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، آپ جیسے کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، لیکن اللہ میری اس بدھی میں، میرے اس عقل میں، میرے اس دماغ میں بات نہیں آتی، ایسا کیوں کیا؟ سوچتے رہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے عمر دیا 940 ایئرز، 940 ایئرز آدم علیہ السلام کو۔ نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی عمر دی؟ ایک روایت کے مطابق 1060 سال، اور دوسری روایت کے مطابق 1400 سال، 1400 سال عمر، اور علاقہ تھوڑا سا، تھوڑے آدمی، تھوڑا زمانہ، تھوڑا علاقہ۔ بڑے بڑے پیغمبروں کو کسی کو 300 سال دیا، کسی کو 400 سال دیا، کسی کو 500 سال دیا۔ بس چھوٹا سا علاقہ ہے، تبلیغ کرو، اور قیامت تک کے لیے تمہاری دین نہیں رہے گا، تھوڑے دیر کے لیے رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب یہ سوچ آتا ہے ان کو، سوچتے جواب نہیں سمجھ میں آتا۔ اللہ تو ہے، تو نے جو کیا ٹھیک کیا، تو اللہ ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں، جیسا کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، لیکن اللہ میری سمجھ میں نہیں آتا، ایسا کیوں کیا؟ مجھے سمجھا دیجئے، میں پریشان ہو رہا ہوں، مجھے سمجھا دیجئے۔ کہتے ہیں ایک دن نماز پڑھ کے رات کو سو رہے تھے تو اللہ کی طرف سے جواب آ گیا۔ کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کی طرف دل میں جواب آیا، اس کو الہام بولتے ہیں، الہام۔ اور یاد رکھیے، جو بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، اللہ کے ولی، چند چیزیں اللہ کے ہر ولی کو ملتی ہے، چند چیزیں اللہ کے ہر ولی کو، اللہ کے ہر دوست کو، اللہ کے ہر نیک بندوں کو چند چیزیں ملتی ہے، اس میں ایک چیز ہے الہام۔ اللہ ان کے دل میں بات ڈالتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ان کے دل میں بات آئی، اس سوال کا جواب آیا، اور بڑا پیارا جواب آیا۔ اللہ نے فرمایا
نام لے کر ان سے کہ آپ نے سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا، آپ کے دل میں جو سوچ آیا بہت اچھا سوچ آیا، لیکن اس کا جواب بھی تو سن لو، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے پچھلے پیغمبروں کو کتاب دی تھوڑی دیر کے لیے، علاقہ دیا چھوٹا والا، اور زندگی دی بہت بڑی، اس لیے کہ مجھے ان کی امت پر بھروسہ نہیں تھا، مجھے ان کی امت پر بھروسہ نہیں تھا کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ ان کے امتی اس کتاب کو، اس دین کو محفوظ رکھ سکیں گے، اس لیے میں نے ان کی امتی پر بھروسہ کرنے کے بجائے ان کو لمبی زندگی دے دی۔ لیکن جب باری آتی ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی امت پر پورا بھروسہ تھا، آپ پر اور مجھ پر نہیں، ہم پر اور آپ پر نہیں، ہم اور آپ ہوتے تو بدل دیتے ان پر جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں، ہم پر نہیں، ان لوگوں پر، ان علماء کرام پر۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ان کی امت پر بھروسہ تھا کہ پیغمبر علیہ السلام جو پیغام اللہ کا ان کی امت کو دے کر جائیں گے، ان کی امت میں ہر دور میں ایسا طبقہ پیدا ہوگا جو اللہ کے اس پیغام کو، اللہ کے پیغمبر کے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک اسی طرح پہنچا دیں گے جس طرح محمد الرسول اللہ دے کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ پروگرام دے کر گئے ہیں، اس طرح یہ بعینی ہو بہو یہ امت ہر دور میں اللہ کے آنے والے بندوں تک یہ پیغام اسی طرح پہنچائیں گے۔ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے چاہے اپنے عزت کو قربان کرنا پڑا قربان کر دیں گے، اپنے مال کو قربان کرنا پڑا مال کو قربان کر دیں گے، اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑا قربان کر دیں گے، اپنی عیش و عشرت کو قربان کرنا پڑا عیش و عشرت کو قربان کر دیں گے، نہیں، اپنی زندگی کو قربان کرنا پڑا زندگی قربان کر دیں گے، لیکن اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک اسی طرح پہنچائیں گے جس طرح محمد الرسول اللہ ان کو دے کر گئے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو ان پر بھروسہ تھا، محبوب کی امت پر بھروسہ تھا، اس لیے اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعہ سے 23 سال میں پورا دین اللہ نے مکمل کرا دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آیت کریمہ نازل ہو گئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے پیغمبر آج کے دن میں نے اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارے صحابہ کے لیے ان کا دین کامل نہیں کیا مکمل نہیں کیا بلکہ اکمل کر دیا ہے، اکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے میری نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر علیہ السلام جو پیغام میں نے آسمان سے اتارنا تھا آپ کو دینا تھا، آج آپ کو وہ سارا پیغام دے دیا ہے، اب آپ پیغام پہنچا رہے ہیں، پہنچا دیا ہے، اب آپ کے بلاوے کا وقت آ گیا ہے، ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے دنیا سے، اور مجھے تیری امت پر بھروسہ ہے، یہ تیری امت قیامت تک کی سوا کے لیے یہ تیرا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک بات میں پوچھتا ہوں آپ سے، اگر آپ اردو سمجھتے ہیں تو ابھی مجھے پتا چل جائے گا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لے کر انگلینڈ تک گئے؟ نہیں. شاباش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لے کر پاکستان تک آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین اسلام لے کر بنگلہ دیش تک آئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لے کر فیجی آئیلینڈ اور نیوزی لینڈ تک گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لے کر امریکہ کینیڈا کے آخری کونے تک گئے؟ لیکن مجھے یہ بتاؤ، آج فیجی آئیلینڈ میں، آج بنگلہ دیش میں، آج پاکستان میں، آج یورپ میں، آج امریکہ میں، آج کینیڈا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین جو آج 1400 سال پہلے دے کر گئے ہیں، کیا وہ دین بے عین ہی اس طرح پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے؟ پہنچا ہے کہ نہیں؟ کس نے پہنچایا؟ یہ دین خدا کا یہ پیغام من و عن جس طرح اترا ہے اسی طرح یہ پیغام آج بھی موجود ہے اور قیامت تک کی صبح کے لیے موجود رہے گا. اللہ کے بندوں تک پہنچایا جا رہا ہے. یہ کس نے پہنچایا؟ حضرات صحابہ کرام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج کے دن تک اللہ کے نیک بندے، چاہے وہ علماء کی شکل میں ہوں، چاہے وہ حفاظ کی شکل میں ہوں، چاہے وہ تبلیغی جماعت کی شکل میں ہو، چاہے وہ کیونکہ اولیاء اور صوفیاء کی شکل میں ہو، اللہ کا وہ دین، اللہ کا وہ پیغام، اللہ کے ان بندوں نے جسے محمد الرسول اللہ کی امت کہتے ہیں، دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا ہے اور قیامت تک کی صبح کے لیے پہنچاتے رہیں گے. میں پوچھتا ہوں آپ سے، میں آپ کے ملک میں بیٹھ کر آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اور یہ اس لیے سوال کرتا ہوں، آپ میں سے ہر ایک کو پتا ہے اس سوال کا جواب. آپ سب جانتے ہیں اس سوال کا جواب، اور اس سوال کا جواب آپ میں سے سب کو معلوم ہے کہ بنگلہ دیش میں صحیح دین لے کر حضرت شاہ جلال یمنی رحمت اللہ علیہ اپنے 360 خلفاء کے ساتھ اس ملک میں آئے کہ نہیں آئے؟ آئے کہ نہیں؟ اور انہوں نے اللہ کا وہ پیغام جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، اللہ کا یہ پیغام ہم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کون ہے حضرت شاہ جلال یمنی رحمت اللہ علیہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی، پکے امتی، اللہ کے ولی، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم ہے نا. اللہ کو ان پر، ان کی امت پر بھروسہ تھا کہ یہ امت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دے گی اور اسی طرح پہنچائے گی جس طرح مجھے اللہ نے دیا ہے، رتی برابر بھی کمی بیشی نہیں کرے گی. اور اللہ کا یہ اعتماد، اللہ کا یہ بھروسہ ان علماء کرام نے، ان مشائخ نے، ان تبلیغی حضرات نے، ان اولیاء نے اور ان صوفیاء نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اور آج بھی پہنچا رہے ہیں اور قیامت تک کی صبح کے لیے پہنچاتے رہیں گے. ان پیغام پہنچانے والوں میں ایک شخصیت، ایک عظیم شخصیت جس کا نام ہے حضرت مولانا حافظ محمد نذیر صاحب مدظلہ العالی. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے. یہ اللہ کا وہ پیغام جو اللہ نے دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 1400 سال پہلے، اللہ کا وہ پیغام، اللہ کی وہ کتاب، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وہ باتیں من و عن برونی میں بیٹھ کر ایک جماعت تو ایک پہنچا رہے ہیں اور ایسی جماعت تیار کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس جماعت کے ذریعہ سے آئندہ آنے والے 50-100 سال اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ پیغام دنیا میں عام ہوتا رہے گا. یہ جو جماعت تیار ہو رہی ہے، جسے ہم
دارالعلوم برونی کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، بچے کہتے ہیں، طلباء کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ طلباء کون ہے؟ طلباء کا کیا کام ہے؟ مولانا نذیر صاحب انگلینڈ میں ہیں اور انگلینڈ میں بہترین زندگی گزار سکتے تھے، بہترین، ٹینشن لیس زندگی گزار سکتے تھے، پرتعیش زندگی گزار سکتے تھے، انتہائی آرام والی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن اللہ نے وہ اعتماد جو محمد الرسول اللہ کی امت پر کیا تھا، اللہ نے اس اعتماد کا ایک مظہر انہیں بنایا۔ ٹینشن لیس اور فری ٹینشن والی زندگی کو انہوں نے پسے پش ڈالا، پیٹھ کے پیچھے ڈالا اور سارا ٹینشن اپنے سر پہ لے لیا، اور برونی میں آ کر دارالعلوم کی عمارت قائم کی، طلباء کو جمع کیا، اور طلباء کو جمع کرنے کے بعد اللہ کا وہ پیغام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے 1450 سال پہلے امت کو ملا تھا، اس پیغام کو عام کر رہے ہیں اور ایک جماعت تیار کر رہے ہیں۔ دعا کریں ان کے لیے، خاص طور پر ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی عمر میں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو قوت، طاقت عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم کے ان کی سوچوں میں، ان کے فکروں میں، ان کے ویژن میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور یہ جو طلباء یہاں لے کر بیٹھے ہیں، اپنے ضعیف ناتواں کندھوں پر بوجھ اٹھا کر، اللہ تعالیٰ اس بوجھ کے اٹھانے میں ہم سب کو ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، انہوں نے تو کام شروع کر دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس جماعت میں شریک ہو جائیں کہ جس جماعت پر اللہ بھروسہ کرتا ہے، یہ اللہ کے بھروسے کے مظہر ہے نا، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان لوگوں میں بن جائیں جن پر اللہ نے بھروسہ کیا اور اللہ نے اپنے دین کے لیے بھروسہ کیا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ قیامت کے دن جب ان کے سر پر اللہ سبحانہ و تعالی دست رحمت رکھیں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے سینے سے لگائیں گے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے انہیں جام کوثر پلائیں گے، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی یہ ہو، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ شامل حال ہو، اللہ کا دست شفقت آپ کے اوپر ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر پئیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سینے سے جا لگیں، تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی جتنی ہو سکے ان کی مدد کریں اس سلسلے میں۔ انہوں نے تو بیڑا اٹھا لیا، اب اس بیڑے کو اٹھانے کے بعد ذمہ داری بہت ساری آ گئی ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے دامے درمے قدمے سخنے جس طرح ممکن ہے، تھوڑا سے تھوڑا ہو، زیادہ سے زیادہ ہو، جس طرح آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، اس بیڑے کو اٹھانے کے بعد اس کی ذمہ داری کو کم کرنے میں آپ کم کرنے کی کوشش کریں۔ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے آپ کو بھی اللہ وہی رحمتوں سے نوازے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جماعت کو نوازے گا انشاءاللہ۔ اس لیے صرف ہم تماشائی نہ بنے، ہم خاموش تماشائی نہ بنے، ہم دیکھیں آئیں کہ واہ واہ بہت اچھا انسان تھا، بہت اچھا ٹینٹ لگا ہوا تھا، بہت اچھا مدرسہ بن گیا ہے، واہ واہ کر دیا اور چلے گئے، نہ، بلکہ محتمم صاحب سے پوچھیں، مدرسے کے ناظم سے پوچھیں آ کر کہ حضور ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، ہم بھی تیار ہیں اس خدمت کے لیے۔ اگر آپ کے بچوں کے پاس کھانا نہیں ہے، چاول نہیں ہے، آپ ہمیں بتائیں، جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم کوشش کر کے آپ کو چاول پرووائڈ کریں گے، سبزی نہیں ہے سبزی پرووائڈ کریں گے، بچے کے پاس کپڑے نہیں ہے کپڑے ہم دیں گے، اگر ان کے پاس سونے کا بستر نہیں ہے بستر ہم دیں گے، اگر ان کے پاس
پہننے کے لیے پگڑی اور ٹوپی نہیں ہے، پگڑی اور ٹوپی ہم دیں گے، اور اگر ان کے پاس پڑھنے کے لیے کتاب نہیں ہے ہم کتاب دیں گے، جس طرح ہم سے مدد ہو سکی ہم ان کی مدد کریں گے۔ آپ بھی ہم کو بتائیں، آپ آ کر معتمم صاحب سے اور ناظم صاحب سے پوچھیں اور جتنا ہو سکتے ان کا تعاون کریں۔ اور جمعہ میں نے بتایا تھا، اور اس بات کو کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، میں نے بتایا تھا کہ یہ جو پڑھنے والے طلبہ ہیں یہ کوئی عام معمولی انسان نہیں ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اتنے عظیم تر یہ لوگ ہیں، اتنے عظیم تر یہ لوگ ہیں کہ انہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا مہمان بتایا ہے۔ میرے مہمان ہیں یہ میرے مہمان ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان کا اتنا اونچا مرتبہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دین کے سیکھنے والوں کو اپنا مہمان بتاتے ہیں کہ قال اللہ قال الرسول کے پڑھنے والے میرے مہمان ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے مہمانوں کی اگر ہم قدر کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کی ہر چیز کا ہم خیال رکھیں گے، یقین کیجئے اس دن جس دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہوگی، ان کی سفارش کی ضرورت ہوگی، ان کی بخشش کی ضرورت ہوگی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان کے مہمانوں کی خدمت کرنے والوں کے لیے سفارش کریں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم بھی برونی میں رہتے ہیں، ہم بھی بشنات میں رہتے ہیں، میں سننے والے، میں آپ لوگوں سے تھوڑا بات کرتا ہوں، میں اس ٹیپ کے ذریعہ سے، اس فون کے ذریعہ سے، اس کے ذریعہ سے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اور بالخصوص لندن میں اور انگلینڈ میں پھیلے ہوئے بشنات کے رہنے والے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں اور ان سے استدعا کرتا ہوں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دام در میں قدم سخنے، جس طرح تعاون ہو سکتا ہے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس تعاون کو پورا کریں اور ان کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ مہمان رسول کسی رات کو بھوکا سو گئے، یہ مہمان رسول کسی رات کو پیٹ میں کچھ نہیں ڈالا اور سو گئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اطلاع ملی یا رسول اللہ تیرے مہمان برونی میں بھوکے سو گئے ہیں، آج ان کو کھانا نہیں ملا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ سن لا کہ وہ خو بشنات کے بندے، بشنات کے رہنے والے، برونی کے رہنے والے، یہ لوگ اپنا تو پیٹ بھرے ہیں، ان کے گھروں میں جانور ہیں، ان جانوروں کا پیٹ بھرا ہے، ان کے بچے ہیں، انہوں نے ان کے بچوں کا پیٹ بھرا، لیکن میرے مہمان بھوکے سو گئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ناراض ہو گئے، قیامت کے دن ہمیں بہت مشکل پیش آ جائے گی، بہت مشکل پیش آ جائے گی۔ اس لیے دوستو ان کو مہمان رسول سمجھو۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا آپ نے نام نہیں سنا ہوگا، بر صغیر میں بالخصوص انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان ملکوں میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت احسان ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے اس سرزمین پر دین اپنی اصلی شکل میں شاید نہ ملتا۔ بہت قربانی دی، اکبر بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے، جیل میں رہے اور بہت عرصہ جیل میں رہے، کہا میں جیل برداشت کر سکتا ہوں، جیل کیا ہے، میں اپنی جان دے سکتا ہوں، مگر تو نے دین میں جو ہیر پھیر کی ہے اس ہیر پھیر کو میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں مکتوبات میں ایک بات لکھی ہے، فرمایا جس گاؤں سے، سننے والی بات ہے، جس گاؤں سے کوئی حافظ اور مولوی گزر جائے، ٹھہرے نہیں، وہاں رہا نہیں ہے، صرف گزر جائے، گاؤں سے گزر گیا، جس عالم اور جس مولوی نے کسی گاؤں سے گزر گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس گاؤں کے قبرستان کے عذاب دینے والے فرشتوں سے کہتے ہیں، اے فرشتوں 40 دن تک اس قبرستان کے مردوں سے عذاب اٹھا لو، تمہیں نہیں معلوم کہ اس گاؤں سے میرا نیک بندہ گزر گیا ہے۔ آج یہ وہ جماعت تیار کر رہے ہیں،
یہ قال اللہ قال الرسول مہمانان رسول کی عزت کا مسئلہ، احترام کا مسئلہ ہے۔ اللہ ان کے نتیجے میں پورے گاؤں کے قبرستان سے عذاب قبر اٹھا لیتے، اور 40 دن تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس گاؤں کے قبرستان میں اگر کوئی مردہ ہے جس پر عذاب ہو رہا ہے، اللہ اس عذاب والے فرشتے کو روک لیتے ہیں، 40 دن تک اللہ عذاب اٹھا لیتے ہیں۔ میرے دوست، ان بچوں کا بہت مقام ہے، ان مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کی بہت عزت ہے۔ آج ہم ڈاکٹر کی عزت کرتے ہیں، ہم وکیل صاحب کی عزت کرتے ہیں، ہم انجینئر صاحب کی عزت کرتے ہیں، ہم ایم پی اور ایم این اے اور ایم پی اے کی عزت کرتے ہیں، ہم پرائم منسٹر کی عزت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایسے ایک دو پرائم منسٹر نہیں، ساری دنیا کے پرائم منسٹر ایک جگہ جمع ہو جائے، حافظ کے پاؤں کے اندر لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک حافظ کے پاؤں میں مٹی لگی ہے، ایک عالم کے جوتے میں مٹی لگی ہے، یہ دنیا دار اس عالم کے جوتے میں لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دنیا تو آنکھ کھلنے تک ہے، جس دن آنکھ بند ہوئی ختم ہو گئی، اور اس حافظ کا مقام تو پھر ابد الآباد تک، جنت میں جانے تک اور جنت میں رہنے تک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ان کو ہی مقام دیا۔ اس لیے دوستو، ان کی قدر کرو، ان کا مقام پہچانو، ان کی شان پہچانو، اور شان کے مطابق ان کے ساتھ محبت کا، پیار کا، عزت کا، احترام کا تعلق رکھو۔ جمعہ میں بھی میں نے بتایا تھا، اس مسجد میں، اس مدرسے میں پڑھنے والے 500 طلباء ہیں، اور اس برونی میں اور آگے پورے بشنات میں۔ اور چلتے چلتے ایک بات بتا دوں، ایسے بات کرتا ہوں، ہمارے بشنات میں ہمارے ایک دوست رہتے ہیں، ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بری وہاں جگہ ہے، بری میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، مشاہد علی اس کا نام ہے۔ ان کی گھر والی، ان کو خابن میں بڑی زمین ملی، ان کے ہسبینڈ نے دی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے، خابن ہوتا ہے نا، خابن کی بڑی زمین ملی۔ ہمارے دوست ہیں، ان کے گھر ایک دفعہ میں کھانے کے لیے گیا تو ان کی وائف کہتی ہے کہ مولوی صاحب ہماری بہت زمین ہے، اگر آپ ادھر مدرسہ بنائیں تو میں زمین دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ ادھر رہنا چاہیں، مکان بنانا چاہیں تو مکان بنانے کے لیے بھی زمین دینے کے لیے تیار ہوں۔ بالکل بائی پاس پر ہے، بالکل کالج دیکھا بشنات میں، کالج کے بازو میں، کالج کی زمین ختم ہوتی ہے، ان کی زمین شروع ہوتی ہے، کالج کی زمین سے بالکل لگی ہوئی، کالج کی زمین ختم، ان کی زمین شروع، پتہ نہیں کہاں تک جاتی ہے۔ میں نے کہا شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے زمین دی، اللہ نے چاہا کبھی ہو گیا کام تو پھر آپ کو کہیں گے آپ کی زمین ہم قبول کریں گے۔ ایک بات میں نے جمعہ میں بھی کہی اور ہمیشہ کہتا ہوں، یہ میرے ساتھ ڈائیلاگ بن گیا ہے، میرے ساتھ یہ ڈائیلاگ چلتا ہے اور ساری دنیا کہتی ہے یہ مولانا بلال صاحب کا ڈائیلاگ ہے۔ ڈائیلاگ کیا ہے؟ ڈائیلاگ یہ ہے، اللہ سب کو دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، مگر سب سے لیتا نہیں ہے، اسی سے لیتا ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ دیتا سب کو ہے، سب کو کھانے پینے کو اللہ دیتا ہے، رہنے سہنے کو دیتا ہے، سب کو، کافر کو بھی اللہ دیتا ہے، لیکن ہر ایک سے لیتا نہیں ہے، لیتا صرف اس سے ہے اپنے دین کے اشاعت کے لیے جس سے وہ خوش ہوتا ہے، جس سے وہ خوش ہوتا ہے، اسی سے لیتا ہے، اسی کے پیسے کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پیسے دین کے کام میں نہیں لگ رہے ہیں تو رو رات کو تہجد میں اٹھ کر رو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ دین کا کام ساری دنیا میں ہو رہا ہے، میرے پیسے نہیں لگ رہے ہیں، اللہ تم مجھ سے ناراض ہے؟ میرے پیسے کیوں نہیں لگ رہے؟ لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ خرچ ہو رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ بشنات کے گاؤں میں اور بنگلہ دیش کے گاؤں میں الحمدللہ مدرسے ہیں، کہو الحمدللہ۔ اتنے مدرسے میں نے پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھے جتنے مدرسے میں نے بنگلہ دیش میں دیکھے ہیں۔ گاؤں چھوٹا چھوٹا گاؤں ہے، وہاں سے گزر رہے ہیں
ٹوپی والے، کرتے والے، لنگی والے بچے پھر رہے ہیں. گاڑی کھڑی کی، اس کو پوچھا کہاں سے ہو؟ کون سے گاؤں سے ہو؟ اسی گاؤں سے. کہاں پڑھتے ہو؟ اسی گاؤں میں دارالعلوم ہے، اسی گاؤں میں مدرسہ ہے، اس میں پڑھ رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جہاں کبھی کوئی انسان گزر نہیں سکتا وہاں بھی دارالعلوم قائم ہے. الحمدللہ. اب یہ اللہ صرف اور صرف اور صرف ختم کرنے لگا. اللہ صرف اور صرف اور صرف اسی سے لیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں. اگر آپ کے پیسے دین کے کام میں نہیں لگ رہے، دارالعلوم میں نہیں لگ رہے، کبھی نہیں لگے، تو پھر رو، راتوں کو اٹھ کر رو، اللہ سے معافی مانگو. اللہ اتنے سارے دارالعلوم قائم ہیں، اتنے سارے لوگوں کے پیسے لگ رہے ہیں، میرے پیسے کیوں نہیں لگ رہے؟ کیا آپ اس سے ناراض ہیں؟ اللہ میرے بھی لیے، میرے لیے میرا پیسہ بھی قبول کر، میرا پیسہ بھی قبول کر. خوش نہیں ہونا؟ اچھا ہے میرا پیسہ بچ گیا نا. آنکھ بند ہوئی، جیسے ابھی ہمارے دوست نے بتایا مولانا اشرف صاحب، آنکھ بند ہوئی، پیسے آپ کے نہیں ہیں، صرف آپ کو کفن ملے گا بس، اور صرف قبرستان میں پیسہ، زمین خریدنی ہے پیسے سے تو وہ پیسے آپ کے کام آئیں گے، بس ختم، وہ پیسہ کسی اور کا ہو گیا. اور جو پیسہ دین پر خرچ ہوا نا، وہ پیسہ تو پھر قیامت تک کے لیے نہیں، جنت میں جانے تک وہ پیسہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے. تو پھر میں کہہ رہا تھا، انہوں نے زمین دے دی. ہمیں ایک دوست ملے، انہوں نے کہا مسجد مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، جگہ ہے؟ میں نے کہا ہے. جگہ کا انتظام کیا، بیچ میں کورونا آ گیا، کورونا ختم ہوا، ہم نے ان کو فون کیا، بھائی کورونا ختم ہو گیا، میں بنگلہ دیش جا رہا ہوں. انہوں نے کہا مولوی صاحب اب میری گنجائش نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا. اللہ کو پسند نہیں آیا، رہ گیا بات. اچانک ایک آدمی اور آ گیا، اس نے کہا مولوی صاحب زمین ہے، میں کچھ پیسے خرچ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا ہے، اور ہم نے پورا نقشہ بتایا. کل، آئندہ کل انشاءاللہ تعالی بشنات میں کالج کے بازو میں ایک مسجد کی اور ایک مدرسے کی بنیاد رکھ رہے ہیں انشاءاللہ کل. اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کو دنیا آخرت میں بے حد عظیم بدلہ عطا فرمائے. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا تھا، یہ قال اللہ قال الرسول کے پڑھنے والے یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، اور اللہ کے رسول کے مہمان کی قدر کرو، عزت کرو، احترام کرو، جتنا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تعاون کرو. آخرت میں تو ملے گا ملے گا. میری یہ بات یاد رکھنا، پتہ نہیں آئندہ سال ملوں نہ ملوں، زندگی ہے کہ نہیں ہے معلوم نہیں. میں گھر بھی پہنچ پاتا ہوں، گھر پہنچ گیا تو واپس بھی ادھر آ سکتا ہوں، معلوم نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. لیکن میری بات یاد رکھنا، اللہ کے مہمانوں کی، اللہ کے رسول کے مہمانوں کی قدر کرنے والے صرف آخرت میں نہیں پاتے ہیں، اللہ دنیا میں بھی ان کو محروم نہیں رکھتا ہے. ان پر 10 خرچ کرو اللہ 1000 دے گا، اور ان پر 1000 خرچ کرو اللہ 1 لاکھ دے گا، اور ان پر 1 لاکھ خرچ کرو اللہ 1 کوٹی دے گا. سبحان اللہ. یہ کس کے اوپر آپ خرچ کر رہے ہیں؟ خرچ کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے مہمان پر. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان طلباء کرام کی قدر، عزت، احترام اور ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ کو کم اور پوری دنیا کے برونی اور بشنات میں رہنے والے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہتا ہوں، او بشنات کے رہنے والے لوگوں، دنیا میں جہاں کہیں تم رہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اور خوشحال رکھے، تمہارے بچوں کو اللہ خوشحال رکھے، تمہارے بچوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بچوں کے بچوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشحال رکھے. مگر تمہارے علاقے میں یہ مدرسہ چل رہا ہے اور اس مدرسے میں غریب بچے رہ رہے ہیں، تم ان بچوں کی ضرورت کا خیال رکھو. دنیا بھی تمہاری ہوگی، اللہ آخرت بھی تمہاری کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت خوش ہوا برونی میں آ کر. پچھلی کورونا سے پہلے بھی آیا تھا، اور جب کورونا سے پہلے آیا تھا یہ بلڈنگ ابھی ابتدائی مرحلے میں تھی. مشین آ گئی تھی، مٹی آ گئی تھی، بجری آ گئی تھی، لوہا سریا آ گیا تھا. عمارت نام کی کوئی چیز کھڑی نہیں ہوئی تھی، اور 3 سال کے قلیل عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت ایک نئی جگہ آپ کو اور دے دی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعمیری بھی
کاموں میں آسانیاں نصیب فرمائے، اور اللہ دینی کاموں میں اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمام حضرات کو جس طرح بھی تعاون ہو سکتا ہے کسی نہ کسی انداز میں تعاون کے اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ الہ العالمین، اے اللہ تیرا منادی اذان دے رہا ہے، اے اللہ تیرا منادی پکار رہا ہے، اے اللہ تیری رحمت کے دریا بہ رہے ہیں، آسمانوں سے تو نے رحمت کے دروازے کھول دیے اس موقع پر۔ اے اللہ اس مبارک مقدس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہم تیری پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے زندہ اور مردگان کے گناہ معاف فرما، اے اللہ جو دنیا سے چاہ چکے ہیں تیری رحمت کو، اے اللہ ان کے درجے بلند فرما، ان کی قبر کو روشن فرما، ان کی قبر کو نگاہ جہاں تک جاتی ہے کھول دے، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغان بنا دے، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغان بنا دے، ان کی قبر میں ہر قسم کے پھل فروٹ جنت کے اے اللہ مہیا کر دے، اے اللہ ان کو اپنی قبروں میں سکون عطا فرما، اور اے اللہ جو زندہ ہیں ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، ان کی دین دنیا آخرت میں بے حساب برکت عطا فرما۔ رب جلیل جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، رب جلیل جو بیمار ہیں، کینسر کے مریض ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں، ڈائیابٹیز کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اے اللہ رومٹزم کے مریض ہے، کیلسٹرول کے مریض ہے، اے اللہ جوڑوں کے درد کے مریض ہیں، جو جس طرح کے مریض ہیں اللہ ان سب کو شفا نصیب فرما، اے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، اے اللہ جو روٹی روزی کے سلسلے میں پریشان پھرتے ہیں، اے اللہ بہت پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی روزی روٹی کا غیب سے انتظام فرما، اے اللہ ان کے مال دولت میں بے حساب برکت عطا فرما۔ الہ العالمین جن کے پاس گھر نہیں ہے، ابھی پچھلے دنوں تباہی پھیر گیا سیلاب، بارش تباہی پھیر گئی، سیلاب تباہی پھیر گیا، بہت کچھ نقصان ہو گیا، اے اللہ تو ان کے نقصان کو خزانے غیب سے پوری فرما، اے اللہ ان کے نقصان کے پورا کرنے کے لیے اہل دولت کی دولت کو، اہل مال کے مال کو، اہل خیر کی خیر کو، اہل نظر کی نظر کو اللہ ان کی طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ اس دوران اس مدرسہ برونی نے ان مہمانوں کے لیے، ان گھر کے لوٹے پٹے انسانوں کے لیے اپنے دارالعلوم کے دروازے کھول دیے، یہاں آ کر لوگ رہے ہیں، اپنے جانوروں کے ساتھ یہاں کر رہے ہیں، اے اللہ اور اس زمانے میں ان لوگوں کے کھلانے پلانے کے لیے اس ملک سے بھی اور انگلینڈ سے بھی جن جن بھائیوں نے تعاون کیا، اے اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما، اے اللہ آخرت میں انہیں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جن کے گھر جوان بچے بچیاں ہیں ان کو نیک مناسب رشتے نصیب فرما۔ الہ العالمین اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، مدرسے کی تمام ضرورتیں خزانے غیب سے پوری فرما، اے اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے تو اپنے خزانے غیب سے اے اللہ اس کی تمام ضرورتیں کا پورا کرنے کا انتظام فرما۔ اے اللہ اس مدرسے میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بڑے بچے، اے اللہ ان کے سینوں میں قرآن مجید کو محفوظ فرما، ان کے سینوں میں تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کو محفوظ فرما، اے اللہ ان سے دین کا بڑا بڑا کام لے، اے اللہ ان سے دین کا بڑا بڑا کام لے، اے اللہ ان میں کوئی شیخ کوریا بنے، کوئی شیخ قاطعہ بنے، اے اللہ کوئی ان میں شیخ امباری بنے، کوئی ان میں شیخ گاسبری بنے، کوئی ان میں شیخ بائیں پوری بنے، اور کوئی ان میں شیخ گنجی نبی گنجی حبی گنجی حضور بنے، اے اللہ کوئی ان میں جنید الحبیب بنے، تو کوئی ان میں زبیر صدیقی بنے، تو کوئی اسلام علی اولی پوری صاحب بنے، اے اللہ ایسے بڑے بڑے علماء کرام مستقبل کے ان بچوں کو بنا دے، اللہ ان کے مقدر میں بنا دے، اے اللہ ان کے ذریعہ سے تو دین کا کام لے، بڑے بڑے مدارس جو قائم ہے
اے اللہ ان بچوں کو فراغت کے بعد اتنا علم دے، اتنا عمل دے، اتنا تقوی دے، اتنا خوف و خشیت دے، اور ان کے دل میں اے اللہ ان کے ذریعہ سے تو پورے بنگلہ دیش میں دارالعلوموں کا کام چلا دے اور دارالعلوموں کی جال بچھا دے اللہ۔ اے اللہ ان سب کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اے اللہ۔ تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار و بے انتہا بار صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش فرما، زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ، اور آخری وقت بھی ہماری زبان سے زور سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما۔ اللہ اس جلسہ کو قبول فرما۔ اس جلسہ کے لیے جن لوگوں نے تعاون کیا دام دل میں قدم سخنے، اللہ ان کی تمام پریشانی کو دور فرما، اللہ ان کی تمام مصیبت کو ختم فرما، اللہ ان کے بچوں میں گھر والوں میں کوئی پریشانی کو ختم کر، بیمار ہے ان کو شفا دے، اے اللہ امتحان دے رہے ان کے امتحان میں کامیاب فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما، آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، دین اسلام، মুফতি নুমান সাহেব কাশিমি সাহেবের আগমন, শুভেচ্ছা স্বাগতম। সম্মানিত এলাকাবাসী,